السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اس کہانی سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا سبق مل رہا ہے کہ موجودہ دور میں ایک بڑی مجبوری جو بن گئی کہ فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا اور فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا، اور پھر اس چیز کو ہم شروع ہو جاتے ہیں، اپنے دماغ کی بھی دہی بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی دماغ کی دہی بناتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کل انسان جتنا انسان کے قریب آیا فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے، اتنا ہی انسان سے بیزار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے تو زیادہ تر لوگ دین کے اوپر عمل کرتے تھے اور نفسیاتی مسائل دین کی وجہ سے ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن جب سے نفسیاتی مسائل نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی اور ہر انسان کی زندگی کا محور وہ دنیا اور آخرت میں بالکل الگ الگ تقسیم ہو گئی، جب انسان کی زندگی سے دین کے وہ اہم چیزیں عملی لحاظ سے نکل گئی یا نہ ہونے کے برابر رہ گئی، تو اس وجہ سے نفسیاتی مسائل نے بہت زیادہ اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ انسان کی معاش اور معیشت کی مسائل تو ختم ہو گئے، لیکن معاشرتی مسائل نے ایک بہت بڑا گیپ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے پہلے نفسیاتی مسائل آ گئے اور پھر اس کے بعد ہارٹ پرابلم اور برین ہیمریج اور برین ٹیومر جیسی بیماریاں بڑھ گئی۔ کہتے ہیں کہ کہانی کی طرف آتے ہیں، اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملے گا کہ ہم نے کیسے اپنی خامیوں کو ڈھونڈنا ہے اور کیسے نکالنا ہے، اور ہمارے بڑے لوگ جو بڑے بن گئے وہ کن وجوہات کی بنا پر بن گئے، وہ کون سی خصوصیات تھی جو ان کو بڑا بنا گیا۔ حاتم کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بہرا ہے اور سننے سے قاصر ہے۔ ایک روز ایک مکڑی کے جال میں پھنس کر تڑپنے اور رونے لگی، تو حاتم نے کہا کہ مکھی جسے قند سمجھتی تھی وہ قید نکلی۔ اس پر کسی نے کہا کہ آپ بہرے ہیں، یہ مکھی کی آواز کیسے سن لی؟ یعنی مکھی جب وہاں پھنس گئی اور وہ آواز نکالنا شروع کر دیا، تو اس کی آواز کی وجہ سے حاتم اس کے متعلق اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جس کو دوسرے شخص نے دیکھ لیا۔ تو حاتم نے اس شخص کو جواب دیا کہ میں بہرا نہیں ہوں، لیکن میں بہرا بنتا ہوں تاکہ لوگ میرے سامنے میرے عیب بیان کریں اور میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ موجودہ دور میں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ہماری کوئی برائی کر بھی دی، ہمیں سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک ہفتے بعد، کیونکہ آج کل کے جذبات خصوصاً رشتہ داروں کے متعلق اور دوسرے یار دوستوں کے متعلق ہفتے میں تو ٹھنڈے ہی نہیں پڑتے، اور ہفتے بعد ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا اس شخص نے جو بات کی ہے یا نہیں بھی کی لیکن مجھ تک پہنچی ہے تو اس میں حقیقت کتنی ہے۔ اگر وہ مسئلہ وہ خامی ہمارے اندر ہے تو ہم اس چیز کو ختم کریں، اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو نیگلیکٹ کریں، ضرور دماغ کی دہی بنائیں گے، فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کے اوپر عمل کریں جو ہمیں حاتم تائی کی طرف سے یہ چیز یہ گفٹ مل چکی ہے، تو ہماری زندگی میں کامیابی ہماری منتظر رہے گی۔ پلیز سبسکرائب کیجئے اس چینل کو، اور اس طرح کی بہترین ہماری اسلامی اور دیگر بہترین کہانیاں جو موجودہ دور کے الفاظ اور موجودہ دور کے نفسیات کے متعلق پیش کی جا رہی ہے۔ پلیز سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ۔